السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے
اور ماں بہنیں یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں مدرسے میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی سنورتی ہے، زندگی بنتی ہے عمل سے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ماں بہنیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم دین کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے امتیوں، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ ماں بہنیں اس وقت مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار ہم سب پر احسانات کیے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ماں بہنیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بس اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں تمہیں یہ معلوم ہو جائے تم اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی برکتوں کو رمضان کے مہینے میں اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو تم یہ تمنا کرنے لگو ایک مہینہ رمضان نہیں بلکہ پورے کے پورے 12 مہینے رمضان ہو جانے چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا پیارا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس مہینے کو حدیث شریف میں شہر عظیم فرمایا ہے، یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا یہ نیکیوں کو حاصل کرنے کا، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا، اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کا سیدھا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں میرا کوئی امتی نفل عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے فرض کا ثواب نصیب فرماتے ہیں، فرض عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے 70 فرضوں کا یعنی 70 فرضوں کے برابر ثواب نصیب فرماتے ہیں، یعنی اللہ کو پانے کا مہینہ ہے۔ ماں بہنیں سے تو زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، زندگی کا ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، زندگی کا ہر منٹ، زندگی کا ہر گھنٹہ، زندگی کی ہر راتیں، زندگی کے ہر دن، زندگی کے ہر ہفتے، زندگی کے ہر مہینے،
زندگی کے ہر سال بڑے قیمتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، گزشتہ کئی لوگ تھے جو رمضان المبارک کے مہینے میں موجود تھے، لیکن اس وقت موجود نہیں ہے۔ زندگی کی ہر سانسیں بڑی قیمتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص گھڑیاں اللہ پاک اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ان مخصوص گھڑیوں کی اگر ہم قدر کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ہماری دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو ناکام دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، وہ اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کیسے ناکام دیکھنا چاہے گا؟ وہ بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے میرے بندے اور میری بندیاں دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر لے، اور آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، جس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ارے دنیا کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہی چاہت ہے میرے بندے اور میری بندیاں دنیا کی زندگی میں بھی سکسیسفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے، سکسیسفل ہو جائے۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، کل ان تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرنے والے ہیں۔ ایمان اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا، اب زندگی ہماری ایمانی گزری ہے یا زندگی غیروں کے طریقے پر گزری ہے؟ زندگی کا ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، اور اللہ پاک نے زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد ہمیں سمجھایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ تو فرمایا کہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی مقصد کے تحت گزاری ہے یا مقصد کے خلاف اپنی منمانی زندگی گزاری ہے؟ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کس مشغلے میں گزاری ہے؟ تندرستی کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ نے مال دیا تو مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ ارے گھر میں قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے رہیں؟ قرآن کریم کے بارے میں سوال ہوگا کہ پورے دن ہاتھ میں موبائل رہتا تھا یا کچھ وقت اللہ کے قرآن کے لیے فارغ کرتے تھے؟ یہ ساری نعمت اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں نصیب فرمائی ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ تو ماں بہنیں، یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کے ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نعمتوں کو دینے کے بعد قاعدہ ذکر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر میری طرف سے کوئی نعمت تمہیں مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہو گے، اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ فرماتے لَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ جیسے ماں بہنیں، مثال کے طور پر ہم نے 2022 کے رمضان کی قدر کر لی تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے مقدر میں 2023 کا رمضان نصیب فرمائیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچا لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، ارے اللہ کی فرما برداری والی زندگی اس نے رمضان کے مہینے میں گزار لی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمت لہو سنہ، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ جس کا رمضان کا مہینہ اچھا گزر گیا، اچھا گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح سالم گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہم نے اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا دیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ پاک 11 مہینے خود بخود ہمیں گناہوں سے بچائیں گے اور ہمیں نیکی کا عادی بنا دیں گے۔ اور
ایک دعا بھی میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا شعبان کے اخیر کے اندر، اور اس دعا کو مانگنے کی برکت سے ماں بہنیں اللہ پاک عید کے آنے تک نہ ہمیں کسی بیماری میں مبتلا کرے گا، نہ کسی پریشانی میں مبتلا کرے گا، نہ کسی ہمیں ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے گا اس دعا کو مانگنے کی برکت سے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے اپنی امت کو دعا سکھلائی، کیا دعا ہے؟ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو مجھے کوئی بیماری مت دے دینا، کوئی پریشانی میں مبتلا مت کر دینا، کوئی دکھ مجھے مت دے دینا جس کے نتیجے میں رمضان کے روزے نہ رکھ سکوں، جس کے نتیجے میں رات کی تراویح نہ پڑھ سکوں۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے دعا مانگی اور صحابہ کرام کو دعا سکھلائی، وسلم رمضان علی، اے اللہ تو رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک تو نے رمضان کا مہینہ تو مجھے نصیب فرما دیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ غفلت میں گزر جائے۔ ماں بہنیں، ہمارے نبی نعوذ باللہ غافل نہیں تھے، آپ تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہمیشہ کرتے تھے، ہمیشہ آپ اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، لیکن امت سے محبت تھی، امت سے پیار تھا، اس لیے ہمارے نبی نے امت کو بہترین دعا سکھلا دی، وسلم رمضان علی، اے اللہ تو رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک تو مجھے رمضان کے مہینے میں نیکی کا عادی بنا دینا، گناہوں سے تو مجھے بچا لینا، وتسلمہ منی متقبلا، اور اللہ رمضان کے مہینے میں جتنے نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے، تمام کے تمام نیک اعمال کو تو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لینا۔ تو یہ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان کا مہینہ جانے تک۔ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ پاک رمضان کے جانے تک کوئی بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ مقدر فرمائے گا اور عافیت کے ساتھ پورا کرنا مقدر فرمائے گا۔ ماں بہنیں، میں اصل مختصر بتلانا یہ تھا، اللہ پاک نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اللہ سے دل سے دعا کرتے رہو، اللہ پاک اس کی ایک ایک سیکنڈ کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو دین تو بہت تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، آج 5واں روزہ ہو چکا ہے، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، قیامت کے قریب میری امت کے وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ارے سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ابھی ایک رمضان گزرا نہیں تھا، دوسرا رمضان فوراً آ گیا، ہم اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں ابھی ایک جمعہ گزرا نہیں تھا، دوسرا جمعہ فوراً آ گیا۔ تو ماں بہنیں، وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، قیامت کے قریب قریب اور ختم ہو چکی ہیں، اس لیے آج 5واں روزہ تو ہو چکا ہے، باقی دن بھی گزر جائیں گے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو دن باقی اللہ پاک ہمیں ان دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کروں اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرے۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے، کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین سے باتوں میں سوال کر لیا، الہ العالمین تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے لیکن تو مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے لیکن تیرا دیدار نہیں ہوتا، تیرا چہرہ مجھے نہیں دکھتا، تیری ذات مجھے نہیں دکھتی۔ اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا۔ ماں بہنیں چونکہ آج کل ویڈیو کال کا زمانہ ہے تو سامنے والا موبائل میں نظر آ جاتا ہے، لیکن پہلے ہم نے دیکھے ہے کہ پہلے موبائلوں میں ہوتا ایسا تھا، سادے موبائل میں آواز بہت کلیئر آتی ہے لیکن بات کرنے والا آدمی نظر نہیں آتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا، اللہ میں کوہ طور پر تجھ سے باتیں کرنے کے لیے آتا ہوں، تیری آواز تو بہت صاف آتی ہے، کمپلیٹ میں تیری آواز کو سن لیتا ہوں، اب سوال یہ ہے کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، اس لیے کہ بینی و بینک 70,000 حجاب من نور۔ اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ قریب کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، ارے تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت یعنی ایک نور کے پردے کا فاصلہ 1,000 سال کا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ماں بہنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، ارے اللہ کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت، ایک نور کے پردے کا فاصلہ 1,000 سال کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ کے درمیان کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت 1,000 سال کی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا الہ العالمین میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تجھ سے اتنا قریب بھی کوئی ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ وہ میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کا مقام بڑا اونچا، جن کا مرتبہ بڑا اونچا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہ تو میں جانتا ہی ہوں آخری نبی کا تو بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، آخری نبی کے صدقے میں تو نے پوری کائنات کو بنایا ہے، لیکن آخری نبی کے علاوہ بھی کوئی ہوگا کہ تیرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، آخری امت ہوگی جن کو میں رمضان کا مہینہ نصیب کروں گا، اور رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھیں گے، اور روزے جیسی اہم عبادت حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا۔ ارے جنت ملے تو ایک ملے، دو ملے، لیکن اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی، یوں سمجھو کہ تمام کی تمام جنتیں اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی کو میں رمضان کا مہینہ نصیب کروں گا، رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ افطار کے وقت مجھ سے دعائیں مانگیں گے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اس وقت ان کے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ اندازہ لگاؤ ماں بہنیں یہ اللہ پاک سے قریب ہونے کا مہینہ آ گیا، افطار کا وقت ہو جائے کچھ دیر اللہ سے مانگ لیا کرو۔ اس لیے میں ہر عورت کو یہ مشورہ دوں گا 10 منٹ پہلے کچن کو چھوڑ دو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر اور وہ پاور رکھا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، ہتھیار کا مطلب پاورفل چیز، طاقتور چیز، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا بھی عبادت ہے، اور دلیل کے طور پر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، وہ عنقریب مرتے ہی جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ماں بہنیں یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کو کون سے وقت میں مانگنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ سوال کر لیا، الہ العالمین ایسا کون سا وقت ہے، ایسی کون سی گھڑی ہے جس گھڑی میں میں تجھ سے دعا مانگوں اور تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تم جب بھی مجھے پکارو گے، جب بھی مجھ سے دعائیں مانگو گے، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرنے والا ہوں۔ اب آپ کے دل میں سوال یہ ہوتا ہوگا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی دعا تو ہر وقت قبول ہونے ہی ہونے والی ہیں، ہم گنہگاروں کا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر لیا، الہ العالمین ایسی کوئی گھڑی بھی بتلا دیجئے کہ جس گھڑی میں تجھے پکارا جائے اور تو پکار کو ضرور سن لے، تو دعاؤں کو ضرور سن لے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ آدھی رات کے وقت مجھ سے دعا مانگو، اس لیے کہ آدھی رات میں کوئی سخت سے سخت ظلم کرنے والا ظالم بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو رد نہیں کرتا بلکہ ظالم کی پکار کو بھی سن لیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے ماں بہنیں، اللہ پاک بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ ارے حدیث شریف میں موجود ہے دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے گناہ کرو گے اللہ رب العالمین چاہے تو دنیا میں سزا دے دیں، چاہے تو سزا کو آخرت پر موقوف کر دیں، چاہے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، لیکن ظلم اتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ظلم کرنے والے کو تو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے۔ تو جب ظالم کی پکار کو اللہ پاک آدھی رات میں سن لیتا ہے تو کیا ہماری پکار کو نہیں سنے گا؟ اب بہت سی عورتیں یہ بھی سوچتی ہوگی ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے میرا امتی جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کبھی ہوتا تو یہ کہ اس دعا کے بقدر اللہ پاک اسے نیکیاں دے دیتے ہیں، کبھی کوئی مصیبت اسے ٹال دی جاتی ہے، کبھی وہی دعا آخرت کوئی دعا مانگی جاتی ہے حالانکہ بظاہر وہ قبول نہیں ہوئی لیکن وہ آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے، ذخیرہ کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں موجود ہے کل قیامت کے میدان میں جب اللہ پاک وہ دعائیں جو ہماری نظروں میں بظاہر قبول نہ ہوئی ان دعاؤں کا ثواب بندوں کو اور بندیوں کو نصیب فرمائیں گے۔ میری بندی، میرا بندہ، تو نے فلانے وقت میں فلانی دعا مانگی تھی، یہ قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ اس وقت قیامت کے میدان میں تمام کے تمام لوگ اللہ پاک سے کہیں گے الہ العالمین، وہ تمنا کریں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو اللہ پاک ضرور سنتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ نے وہ بات نہیں سنی جس نے پوری زندگی بتوں کی عبادت کی، یا صنم یا صنم یا صنم، پوری ایک رٹ لگی ہوئی ہے، بول سے ایک مرتبہ پکار لیا یا سمد، اللہ رب العالمین نے فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے بتا تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کی اور اپنی بندیوں کی پکار کو ضرور سنتا ہے، رد نہیں فرماتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جس نے بہت سخت ظلم کیا، انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، فرعون ظالم، اور فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہت پریشان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کی قوم سے پریشان ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے لیے اور فرعون کے لیے ہلاکت کی دعا مانگی اور اس دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا میرے نبی موسیٰ تم نے فرعون کی ہلاکت کے لیے دعا مانگی ہے، فرعون کی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا مانگی ہے، تمہاری دعا کو قبول کر لی گئی، تمہاری دعا منظور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کے اور
قبولیت کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور قبولیت کا جو ظہور ہوا اس کے درمیان کی مدت 40 برس کی مدت ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک فوراً سن لیتے ہیں، کبھی کبھی حکمت کی پیش نظر بعد میں سنتے ہیں، یعنی وہ قبول بعد میں ہوتی ہے، اس کا فائدہ بعد میں ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے محبوب میں دعائیں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اللہ پاک میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا، سعد اپنے آپ کو حرام لقموں سے بچاؤ، حرام کھانوں سے بچاؤ، اس لیے کہ جس پیٹ میں حرام کے لقمے چلے جاتے ہیں، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کی 40 دن تک کے لیے دعائیں قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو ماں بہنیں افطار کے وقت مانگنے کا اہتمام کرو۔ اب رمضان المبارک کی چونکہ یہ گرمی کی وجہ سے روزہ ہر ایک کا ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے۔ اب میرے ہونٹ چوٹ رہے ہیں، میں آگے لمبی چوڑی بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے کی 2 عبادتیں اہم ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندو، ایمان والی بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم شان والے نبی کے شان والے امتی ہو اس لیے تم پر ہی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ ماں بہنیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو دین میں نہیں کھاتے ہیں تو اللہ کے خزانے میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اور رات کو بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے، اس کے خزانے تو لامحدود ہیں۔ اب اللہ پاک ہمیں سمجھاتے میرے بندو میری بندیوں، فائدہ تمہارا ہے، تم روزے رکھو گے، کچھ ہمیں مشق کروائی جاتی ہے تقوی کی، انسانیت ہمارے دلوں میں آ جائے کہ رمضان کے علاوہ میں بہت سے تمہارے پڑوسی بھوکے ہوتے ہیں، بہت سے پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کچھ دیر تم بھوکے رہ کر میرے ان بندوں کا اور میری ان بندیوں کی بھوک کا احساس بھی اپنے دل میں پیدا کر سکو۔ اور آگے اللہ ہمیں سمجھاتے ایام معدودات، اللہ فرماتے ایمان والے بندو، ایمان والی بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم پر 1 سال کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ تم پر 6 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ تم پر 3 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے کچھ چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس کو تم گن سکتے ہو، جیسے باقی تاریخوں کو کوئی نہیں گنتا لیکن رمضان کو ہر کوئی گنتا ہے کہ آج پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، 5واں روزہ۔ تو جو چیز گنی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو میری بندیوں گھبراؤ مت، روزے زیادہ نہیں ہے بلکہ کچھ چند گنے چنے ہیں جن کو تم گن سکتے ہو۔ ماں بہنیں روزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اللہ پاک نے عورتوں کو اجازت دی ہے، ارے عورتوں کے وہ ایام جن میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ان میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ البتہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، روزے کی قضا ضرور کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ میں کھل کر آپ کو یہ بھی بتلا دوں، بہت سی عورتوں کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ ارے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا۔ یہ مسئلہ آپ ذرا توجہ سے سن لیجئے، بہت صاف سمجھا رہا ہوں تاکہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سی ہماری بہنوں کا یہ سوال چونکہ مجھے پوچھا گیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ بہت سی عورتوں کے دماغ میں یہ بات ہوگی، دیکھو رمضان کے مہینے کے اندر جب نمازیں معاف ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے صبح میں سحری کی تھی اور بہت سی عورتیں کیا سوچتی ہے کہ 9-10 بجے تک اگر حیض آ گیا تو روزہ توڑ دینا چاہیے، اور اگر دوپہر کو حیض آیا یعنی
ٹائم میں ہو گئے، پیریڈ میں ہو گئے یا شام کو حیض آیا تو پورا روزہ مکمل کر لینا چاہیے، روزہ توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، نہیں، اگر تم نے سحری کر لی اور سحری کرنے کے بعد اگرچہ 9-10 بجے سے پہلے حیض آ گیا ہو تب بھی روزہ شمار نہیں ہوگا، ارے ظہر میں حیض آیا ہو تب بھی روزہ شمار نہیں ہوگا، عصر میں حیض آیا تب بھی روزہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ارے افطار سے 15 منٹ پہلے ہی حیض کیوں نہ آیا ہو وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس روزے کی قضا کرنی ہوگی جس روزے میں حیض آ گیا۔ لیکن میں مختصر سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے روزہ نہ چھوڑا جائے۔ ہاں ایسی کوئی بیماری ہے جس میں جان کا خطرہ ہے، جس میں بہت زیادہ پریشانی ہے، سفر کی وجہ سے روزہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے تو روزہ چھوڑ دیا، بعد میں قضا کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے روزے نہ چھوڑے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے رمضان کے روزے رکھے اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے، اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جس قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس قوم کو اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ قوم رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ آج بہت سی گھر میں سلائی کرنے والی عورتیں، ارے ہمیں رمضان کے مہینے میں سینے سے فرصت نہیں ہے، کپڑے سیتے ہیں، کیسے وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ ماں بہنیں، اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، روزے صرف 1 مہینے کے فرض کیے ہیں، اس کو رکھ لینے چاہیے۔ ارے دنیا تو بقدر مقدر ملنے ہی ملنے والی ہے، لیکن سینے کی مشغولی کی وجہ سے یا کوئی اور کام کاج کی مشغولی کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑا تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے رمضان کا 1 روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، پھر اس روزے کی قضا کرنے کے لیے پوری زندگی کے روزے رکھ لے، پھر بھی رمضان کے 1 روزے میں جو برکت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ پوری زندگی کے روزوں میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں روزوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اور معراج کے سفر میں ہمارے نبی کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا، آپ نے 8 جنتوں کا دیدار کیا، آپ 7 آسمانوں کو پار کر کے 8 جنتوں کو پار کر کے اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ اس وقت آپ کو اللہ نے جنت کا بھی نظارہ کروایا، جہنم کا بھی نظارہ کروایا۔ جہنم میں امت کے اعمال کے نتیجے میں جو سزائیں مل رہی تھی وہ سزائیں بھی ہمارے نبی کو بتلائی گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اوندھے لٹکے ہوئے تھے، یعنی ان کے پیر اوپر کی طرف تھے، سر نیچے کی طرف تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا برا حال ہے، جن کو اتنا ذلت والا عذاب مل رہا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کی امت کے روزہ نہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اندازہ لگاؤ روزہ نہ رکھنے کا وبال بڑا زبردست ہے۔ تو اس مہینے کی پہلی عبادت روزہ ہے، دوسری خاص عبادت تراویح ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تراویح کو سنت قرار دیا۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، پھر ہمارے نبی نے فرمایا فَمَنْ صَامَهُ، میرا وہ امتی جس نے رمضان کے روزے رکھے، وَقَامَهُ، اور جس نے رات کی تراویح پڑھی، ایماناً، ایمان شرط ہے، ایمان والے ہونے کی حالت میں، وَاحْتِسَابًا، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، دنیا والوں کے لیے روزہ نہیں بلکہ اللہ کے لیے، دنیا والوں کے لیے تراویح نہیں بلکہ اللہ کے لیے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اسے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ اور ماں بہنیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، میں نے آپ کو بتلایا اگر ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو اللہ پاک جنت نہیں دیں گے بلکہ خود اللہ مل جائیں گے، یعنی روزہ رکھنے کا بدلہ خود اللہ کی ذات مل جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کس کا روزہ قبول ہوتا ہے، کس کا روزہ منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے بہت سے امتی ایسے رب صائم جن کا روزہ قبول نہیں سوائے بھوکے رہنے کے، سوائے پیاسے رہنے کے، اور رات کی لمبی لمبی نمازیں بھی قبول نہیں سوائے رات کو لمبا لمبا جاگنے کے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ارے جھوٹ کی وجہ سے ہم نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا، ارے کسی مسلمان کی غیبت کی، کسی مسلمان کی ایسی بری بات کہی۔ آج تو عورتوں کا
بڑا ماحول بن چکا ہے. ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور کسی عورت کی غیبت کرتی ہیں. ویسے بھی ماں بہنیں ہمارے پاس نیکیاں ہوتی نہیں ہیں, کیوں ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیں, کیوں ان کے گناہ اپنے سر پر لے لیں. حدیث شریف میں فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت میں اللہ رب العالمین اپنے کچھ بندوں کے ساتھ یہ فضل کا معاملہ فرمائیں گے, کچھ بندیوں کے ساتھ یہ فضل کا معاملہ فرمائیں گے کہ ان کے نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے گا, برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. جب نیک اعمال کا پلڑا جھکے گا تو ٹھکانہ جنت ہو جائے گا. اب وہ اپنے نیک اعمال کے پلڑے میں بہت ساری عبادتیں دیکھے گا, ارے حج بھی دیکھے گا, عمرہ بھی دیکھے گا, بہت سارے نفلی روزے بھی دیکھے گا. حدیث شریف میں موجود ہے, وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا, وہ بندی اللہ سے سوال کرے گی, اللہ ہم نے دنیا میں ایسے کوئی عمل نہیں کیے, اللہ ہم نے دنیا میں ایسے کوئی نیک کام تو کہیں کیے نہیں, تو نے ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کیسے فرما لیا, رحم کا معاملہ کیسے فرما لیا. اللہ پاک فرمائیں گے, میرے بندوں اور میری بندیوں, تمہیں نہیں معلوم تم دنیا کی زندگی میں اگرچہ کوئی نیک عمل نہیں کرتے تھے, لیکن لوگ تمہاری برائیاں کرتے تھے, لوگ تمہاری غیبت کرتے تھے, جس کے نتیجے میں ان کے نیک اعمال کو تمہارے حوالے کر دیا اور تمہارے گناہ ان کے سر پر ڈال دیے گئے. تو ماں بہنیں, ایسا نقصان کا سودا ہم کیوں کریں. ارے پیاس برداشت نہیں ہوتی, بھوک برداشت نہیں ہوتی, جب بھوکے بھی رہے ہیں, پیاسے بھی رہے ہیں, تو کیوں اپنی زبان کو ہم خاموش نہ کریں. ماں بہنیں اللہ کی ولیہ بننا چاہتی ہوں. میں ہمیشہ اپنے ہر ملنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں, بس دو چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لو, اللہ ہمیں اپنا بنائے گا اور ضرور اللہ پاک ہمارے مقدر میں عزت کے فیصلے کرے گا, ضرور اللہ پاک ہمیں چمکائے گا. نمبر 1, اپنی زبان کو تالا دے دو. ہمارے بارے میں کوئی کچھ بھی بولے, ہمارے ساتھ کوئی کیسا بھی برتاؤ کرے, ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. جب تک ہم سے ہو سکے ہم رحمت نچھاور کرتے جائیں گے اور ہم سب کو معاف کرتے جائیں گے. ہمارے ساتھ کوئی کیسا بھی معاملہ کرے, ہمارے ساتھ کوئی کیسا بھی برتاؤ کرے, ہماری زبان پر تو ایک ہی بات ہوگی جو میرے نبی کی زبان پر تھی, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا, قیامت میں اللہ بھی تم کو معاف کر دے گا. تو ایک کام اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لو اور دوسرا کام اپنے دل کو جھاڑو دے دو. دل پر کوئی بات مت رکھو, بس دل میں سے ختم کر دو. اپنی ذات کو سب سے چھوٹا سمجھو اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھو. اگر یہ صفت ہماری زندگی میں آ گئی, اللہ پاک ہمیں مخلوق میں بہت بلند مقام اور مرتبہ نصیب فرمائے گا. تو اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور رات کی تراویح کو بھی ہم دیکھو شوق کے ساتھ پڑھیں, بوجھ نہ سمجھیں. حدیث شریف میں فرمایا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ پورا کا پورا رمضان کا مہینہ گزر نہ جائے. پھر حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا, رمضان المبارک کی راتوں میں میرا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے یعنی تراویح, اللہ رب العالمین اسے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں. تو تراویح کے سجدوں کو بھی شوق کے ساتھ کرنا چاہیے, ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں. ارے قیام کا ثواب تو اللہ جانے, رکوع کا ثواب تو اللہ جانے, قاعدے کا ثواب تو اللہ جانے. اس حدیث شریف میں تو صرف سجدے کا ثواب ذکر فرمایا. اب 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں تو 6000 نیکیاں ہو گئی. پھر حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا, وہ تراویح پڑھنے والے میرے امتی کے لیے اللہ پاک سرخ یاقوت سے ایک محل بنا دیتے ہیں جنت میں, اور اس محل کی, اس گھر کی کیفیت یہ ہوتی ہے, اس کے 60,000 دروازے یعنی 60,000 دروازے, 60,000 دروازے. ارے دنیا میں کوئی مالدار ہوگا, کسی کے گھر کا 1 دروازہ, کسی کے گھر کے 2 دروازے, کسی کے گھر کے 3 دروازے. لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا, میرا روزہ رکھنے والے امتی کو اللہ پاک جنت میں ایسا گھر دیں گے, ایسا اس کا محل بنایا جائے گا جس کے سونے چاندی کے 60,000 دروازے ہوں گے, اور ہر دروازے کے متعلق ایک محل ہوگا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا, میرا امتی جس نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا, اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب ماں بہنیں, ہمارا یہ عقیدہ, ہمارا یہ ایمان, کوئی اللہ کا نیک بندہ دعا کرے ہمارے حق میں تو ضرور قبول ہوتی ہیں. حدیث شریف میں فرمایا, روزہ رکھنے والے میرے امتی کے لیے صبح 7
सादिक से लेकर यानी सहरी के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी इफ्तार के वक्त तक 70,000 फरिश्ते यानी 70,000 फरिश्ते 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हालांकि फ़रिश्ते तो अल्लाह की मासूम जमात, जिनका कोई गुनाह नहीं, जिनकी कोई नाफरमानी नहीं, अगर वो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो क्या दुआ कबूल नहीं होगी? ज़रूर कबूल होगी। अब माबेन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने आगे फरमाया, मेरा कोई उम्मती रमज़ान के महीने में कोई भी नमाज़ पढ़े, चाहे दिन की हो चाहे रात की हो, अरे दिन में चाश्त है, इशराक है, अरे सुबह में तहज्जुद की नमाज़ें और रात की अवाबीन है, मेरा कोई उम्मती कोई भी नफल नमाज पढ़े, हर नमाज में सजदा होता है। अल्लाह पाक हर सजदे के बदले में उसे एक दरख्त, एक झाड़ जन्नत में नसीब फरमाएंगे और उस झाड़ की कैफियत ये होगी कि उसके साए से आदमी चलेगा तो 500 साल का रास्ता होगा। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में अपना रोज़ा कबूल करवाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखेंगे, अपने रोज़े को ज़ाय नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ग़ीबत पर तो बहुत सारी बातें मैं अक्सर 2-2 घंटे बयान कर लेता हूँ, लेकिन चूँकि अमल के लिए तो सिर्फ़ एक हदीस ही काफ़ी हो जाती है। अल्लाह हम सबको ग़ीबत से बचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ये ऐसा गुनाह है कि जो इंसान के नेक अमल को तबाह व बर्बाद करके रख देता है, इंसान की नेकियों को जला देता है। तो माँ बहन ने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। किसी के बारे में अच्छा बोल नहीं बोल सकते तो उसके बारे में बुरा बोल हरगिज़ ना बोलो। किसी के साथ भलाई का मामला नहीं कर सकते तो उसके साथ बुराई का मामला हरगिज़ ना करो। और ये रमज़ान का महीना गमखारी का महीना है, सब्र का महीना है। आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारो। सास है तो बहू की कुछ बातें बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजार लें, बहू है तो सास की कुछ बातें बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजार लें। आपस में मोहब्बत के साथ, आपस में इत्तिफाक के साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमाएगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, औरतों के लिए लंबे लंबे बयान की कोई ज़रूरत नहीं है, औरतों के लिए लंबी लंबी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं है। औरतों का दीन तो बहुत आसान है, बस माँ बहनें तुम अपने दीन को समझने वाली बन जाओ, अपने मकाम को समझने वाली बन जाओ। तुम क्या समझती हो? तुम्हें अल्लाह ने कोई मकाम नहीं दिया, कोई मर्तबा नहीं दिया। अरे हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, औरत तेरी बहन है तो ये तेरी इज़्ज़त है, औरत तेरी बेटी है तो ये तेरी इज़्ज़त है, और औरत तेरी बीवी है तो इसका खर्चा तेरे ज़िम्मे लाजिम है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो अंदाज़ा लगाओ, तुम्हें अल्लाह ने एक मकाम दिया है, एक मर्तबा तुम्हें नसीब फरमाया है। तुम अपने मकाम और मर्तबे को पहचानो, तुम अपनी शान को पहचानो। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, मरने के बाद के 2 ठिकाने। माँ बहन एक बात याद रखो कि दुनिया से तो हर कोई जाएगा, दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं रहेगा। हमने गुज़श्ता कई लोगों को दुनिया से जाते हुए देखा, इस रमज़ान में वो मौजूद नहीं है, गुज़श्ता रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थे, इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है। जाएगा जब जहाँ से, दुनिया तो हर किसी को छोड़नी है, दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं है। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा। अरे जिस दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ करते रहे, जिस दुनिया की मोहब्बत में हमने आपस में बातें बंद कर दी, जिस दुनिया की मोहब्बत में हमने बोलचाल बंद कर दी, फरमाते हैं जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिस दुनिया को जमा करने में अल्लाह को नाराज़ करते रहे, जिस दुनिया की मोहब्बत में, जिस दुनिया की मोहब्बत में, जिस दुनिया के इश्क में आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते रहे, हालांकि वो दुनिया तो छोड़ जाने वाली है। एक न एक दिन आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, बाकी दुनिया की हर चीज़ को फ़ना हो जाना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बाकी रहने वाली अगर किसी की ज़ात है तो वो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। और बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तो, अरे अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, गुनाह करते हुए संभल जा, आंखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, जुबान से किसी की बुराई करते हुए, झूठ बोलते हुए संभल जा, अरे हाथों से किसी पर जुल्म करते हुए संभल जा।
جا, پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستوں پر چلتے ہوئے سنبھل جا, نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا, روزوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا, آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا, دلوں میں حسد, دلوں میں کینہ, دلوں میں بغض رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا, دل کو میل کچیل والا بنا کر زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا. فرمایا انسان سنبھل جا, اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے, تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے, ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی, کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا. تو حدیث شریف میں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے, بس کوئی لمبی چوڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, 5 کام. سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز. اب بہت سی عورتیں کہتی ہیں ارے بچوں کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں, بچوں کی وجہ سے نماز ادا کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. ماں بہنیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہیں, اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں, تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے. حاملہ عورت کی, پریگنیٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے. تم کیا سمجھتی ہو کہ تم نے گھر کا کام کیا, تمہیں اللہ نے کوئی مقام نہیں دیا, تمہیں اللہ نے کوئی مرتبہ نہیں دیا؟ اللہ تمہیں اللہ نے بڑی شان نصیب فرمائی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو حاملہ ہوتی ہے, پریگنیٹ ہوتی ہے, اگرچہ وہ رات کو آرام سے سوتی ہے, لیکن فرماتے اللہ رب العالمین فرشتے سے میرے فرشتوں میری اس بندی کا رات سونے میں شمار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کی رات کو عبادت میں لکھ دو. ارے وہ عورت جو پریگنیٹ ہے, حاملہ ہے, دین میں اچھے سے اچھا کھانا کھاتی ہے, لیکن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں ارے اس عورت کا دین کھانے میں شمار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کا دین تو روزے میں شمار ہونا چاہیے. یعنی 9 مہینے کے تمام دن روزے میں شمار ہوتے ہیں, اور تمام کی تمام راتیں اللہ کی عبادت میں شمار ہوتی ہیں. اللہ نے تمہیں وہ مقام اور مرتبہ دیا. یہ تو بطور مثال میں نے آپ کو بتلایا, باقی پرورش کا ثواب, دودھ پلانے کا ثواب, وہ تو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے. اور ماں بہنیں تم اپنے گھر میں روزانہ جھاڑو لگاتی ہو, ارے جھاڑو لگانی چاہیے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے. ارے بیت اللہ میں ہم اگر پہنچ بھی جاتے اللہ کے فضل و کرم سے, تو بیت اللہ کے اندر یعنی کعبے کے اندر داخل ہونا بڑا مشکل کام ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے, علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. اب ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائے تو اللہ پاک وہ ثواب نصیب فرماتے ہیں کہ ایک عورت بیت اللہ میں جھاڑو لگا رہی ہے, اسے جو اجر ملتا ہے وہی اجر گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگانے پر ملتا ہے. اندازہ لگاؤ اس مہینے میں 2 کام کثرت سے کرتے رہنا ہے, یعنی 4 کام بتلائے. نمبر 1 کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھتے رہو, استغفار کو لازم کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, جنت کی طلب کرو, جہنم سے پناہ مانگو. لیکن میں کیا کہہ رہا تھا, وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کیے. نمبر 1 5 وقت کی نماز, جس کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا, اور زندگی کی تمام ٹینشنوں کو اللہ پاک ختم فرما دے گا. اللہ پاک عافیت والی, سکون والی زندگی نصیب فرمائے گا. نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا, بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا, پل صراط کے راستے کو آسان فرما دے گا. بہت سارے انعامات ہیں. اور ایک بات یاد رکھو, ماں بہنیں, جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے, پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے, لیکن جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے, پوری دنیا کے سامنے عاجز ہونا پڑتا ہے. تو نمبر 1 وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا. نمبر 2 جس نے رمضان کے روزے رکھے. روزے کی باتیں میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں, اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 3 وہ عورت جس کو اللہ نے مال دیا, زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا, اس لیے کہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے رہنا چاہیے, معلوم کر کے, مسئلہ معلوم کر کے کتنی زکوٰۃ ہمارے ذمے ضروری ہے اس کو ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے. زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے بھی اللہ پاک مال میں بڑھوتری فرماتے ہیں, اور نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک وہ مال ناپاک فرما دیتے ہیں. تو نمبر 3 وہ عورت جس نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا. نمبر 4 وہ عورت جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا. اور نمبر 5 وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اپنے شوہر کی اطاعت کی. اب آپ لوگ سوچتی ہو کہ
مولانا تمہیں કેવી વાત કરો છો, शौहर की फरमा बरदारी कौन करेगा, अरे शौहर हमारे फरमा बरदार होते हैं, हम क्यों शौहर के फरमा बरदार बने, शौहर खुद हमारे फरमा बरदार होंगे। आपके दिल में ये सवाल होगा, लेकिन माँ बहने नहीं, वो शौहर को आपके साथ क्या करना है वो शौहर के दरमियान में बयान होगा। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया वो औरत जिसने अपने शौहर की फरमा बरदारी की, और माँ बहने याद रखो हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, अपनी उम्मत से मोहब्बत थी, अपनी उम्मत से प्यार था, हमारे नबी ने अखलाक की तालीम हमें दी है, शौहर के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारनी ये तुम्हें बतलाया है। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हमारे नबी तशरीफ़ फरमा है, एक ऊँट अल्लाह के नबी के दरबार में आया, सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है, और वो ऊँट अल्लाह के नबी के सामने सजदा करने लगा। सहाबा इकराम ने फरमाया अल्लाह के नबी ये ऊँट है, जानवर है जो आपको सजदा कर रहा है, जो आपके सामने झुक रहा है, अल्लाह के नबी आप हमें इजाज़त दे दीजिए, आप हमारे प्यारे नबी, मुक़द्दस नबी, पाकीज़ा नबी, हम आपको सजदा करें। हमारे नबी ने फरमाया ना मेरे सहाबा इकराम, तुम मुझे सजदा नहीं कर सकते, अपने भाई का इकराम और एहतराम करो, आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारो। फिर हमारे नबी ने फरमाया सुन लो मेरे सहाबा इकराम, मैंने सजदे की किसी को इजाज़त नहीं दी, लेकिन अगर मैं किसी को इजाज़त दे देता कि तू सजदा कर, यानी सजदा करने की अल्लाह के अलावा किसी मखलूक को सजदे की इजाज़त देता, तो औरत को कह देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। और आगे हदीस पाक के अल्फाज सुनो, माँ बहने बहुत सी औरतें कहती हैं हमारे शौहर की कोई इताअत हमारी ज़िम्मे ज़रूरी नहीं है। हदीस शरीफ में लिखा है मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, हदीस शरीफ में मौजूद हमारे नबी ने फरमाया कि उसका शौहर औरत को यूँ कह दे कि पीले पहाड़ को उठाकर, यानी पीले रंग का पहाड़ है उसको उठाकर काले रंग की पहाड़ की जगह पर रख दे, और काले रंग के पहाड़ को उठाकर पीले रंग की जगह पर रख दे, तो हदीस शरीफ में मौजूद है हालांकि पहाड़ का उठाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया शौहर के कहने पर औरत के लिए ये काम ज़रूरी होता है, लाजिम होता है कि अपने शौहर के कहने पर इस बात कि वो इताअत करे, फरमा बरदारी करे। तो पांचवा काम वो औरत जिसने अपने आप को अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाया, शौहर का भी फरमा बरदार। हाँ, उन बातों में इताअत नहीं करनी जिन बातों में अल्लाह नाराज़ होता है। जैसे शौहर यूँ कह दे रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा न रखो तो ये नहीं छोड़ना, इसमें फरमा बरदारी नहीं होगी। यानी अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम की तरफ शौहर बुलाए तो उसमें नफल रोज़े की, अगर वो कह दे नफल रोज़ा न रखो तो उसके कहने पर नफल रोज़ा नहीं रखना। लेकिन किसी फ़र्ज़ को छोड़ने को कहे, किसी गुनाह का हुक्म करे, अल्लाह को नाराज़ करने की कोई बात करने को कहे तो उसमें फरमा बरदारी नहीं, बाकी तमाम कामों में फरमा बरदारी होगी। तो हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए, नंबर 1 नमाज, नंबर 2 रोज़ा, नंबर 3 ज़कात, नंबर 3 अपने आप को पर्दे में रखा, नंबर 5 अपने शौहर की फरमा बरदारी की, जन्नत का हर दरवाज़ा उस औरत को बुलाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। तो माँ बहने ये आज की मुबारक मजलिस में 2 काम की नीयत करके जाओ। देखो रमज़ान का महीना कदर से गुजारना है, इफ्तार के वक्त अपने आप को दुआओं का पाबंद बनाओ, घर में फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम को ज़िंदा करो, अपने बच्चों के सामने फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम, अपने घर वालों के सामने, अपने सब जितने घर में मौजूद हैं तमाम के सामने फ़ज़ाइल रमज़ान के रिसाले को पढ़ो, जिसकी बरकत से रमज़ानुल मुबारक के महीने की हमें अहमियत समझ में आएगी। अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन मैं हर मजलिस में 2 काम की नीयत करवाता हूँ, इन 2 कामों की नीयत कर लो। रमज़ान के महीने में बस 2 काम की नीयत कर लो, अल्लाह पाक हमें अपना वली बनाएगा, अपना मुक़र्रब बंदा, और तुम्हें अपना मुक़र्रब बंदियों में शुमार फरमाएगा। 2 काम हमारी ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले हमारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमें भला आदमी समझे न समझे, दुनिया वाले हमारे साथ अच्छा सलूक करे न करे, लेकिन अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो, मेरी बंदियों, तुमने 2 काम अपनी ज़िंदगी में कर लिए, तुम मेरे नज़दीक बड़े मुक़र्रब हो चुके हो, बड़े शान वाले हो। नंबर 1 5 वक्त की नमाज का अहतमाम, जिसको कभी भी ना छोड़ो। नंबर 2 अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, अपनी ज़ात से जितना हो सके राहत पहुँचाओ। मैं अक्सर क्या करता हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। माँ बहने याद रखो, हमने दुनिया में जिसके साथ जैसा सलूक
سلوک کیا، کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بیٹیوں سے کہتا ہوں آج بیٹی ہو تو کل ماں بننے والی ہو، اس لیے اپنے ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے ماں کا اکرام کرو، اپنے ماں کا ادب کرو۔ بہو سے کہتا ہوں آج تم بہو ہو تو کل ساس بننے والی ہو، تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے کل تم بھی ساس بنو گی، تمہاری بہو بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ یعنی دنیا کی زندگی میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑا کریم رحیم ہے، دنیا کی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر لے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا مرنے سے پہلے دنیائی میں مل جاتی ہیں، آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے۔ نمبر ایک، ماں باپ کو جس نے رلایا، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو ناراض کرنے والے کو دنیا میں مرنے سے پہلے سزا مل جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راحت پہنچاؤ۔ نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم زیادتی کا معاملہ کیا، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو۔ ظالم کبھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچتا ہے، بلکہ ظالم کو اللہ پاک ضرور پکڑتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں دو کام کی نیت کر لو، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے لیے پورے سال یہ دو کام کرنا آسان فرما دے گا۔ اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، تو جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ کہنے کو باتیں تو بہت ساری ہے، لیکن ماں بہنیں میں نے شروع میں آپ کو بتلایا اصل زندگی میں عمل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنی باتیں ہم نے سنی ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اس میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔